دیکھیں، افغان طالبان ٹی ٹی پی کو پاکستان میں کارروائیوں سے کبھی بھی نہیں روکیں گے۔ یہ ایک بڑا کمپلیکس سا ڈائنامکس ہے اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ طالبان کے اکثر لیڈر جو جب امریکہ نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا تھا اور جو گرفتار ہو گئے تھے شروع کے دنوں میں ہی، ان کو پاکستانی جیلوں سے رہا کروانے میں جو اس وقت موجودہ ٹی ٹی پی ہے، تحریک طالبان پاکستان، اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں، قبائلی علاقوں کے اندر ان کی موجودگی نہیں تھی پہلے، اور حقانی گروپ، مثال کے طور پہ حقانی گروپ کے جو لیڈر تھے جلال الدین حقانی، ان کے جو بھائی ہیں حاجی خلیل حقانی، وہ اس وقت ایک انتہائی طاقتور شخصیت ہیں افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس میں، اور وزیر سرحدی امور ہیں، یعنی جو سرحدی امور ہیں اور جو مہاجرین سے متعلق امور ہیں اس کے وہ وزیر ہیں۔ اور ان کے بھائی کے بیٹے یعنی جلال الدین حقانی جو وفات پا گئے ہیں، جن کا انتقال ہو گیا، ان کے بیٹے جو ہیں وہ افغانستان کے وزیر داخلہ ہیں، اور سب سے بڑی جو مسلح جو فورس ہے افغانستان کی، اس کی سربراہی بھی کرتے ہیں۔ اور ایک بڑا خطرناک گروپ رہا ہے یہ امریکی قبضے کے دوران بھی افغانستان میں، اس نے بڑے کمپلیکس قسم کے حملے کیے۔ امریکہ نے جب افغانستان پہ حملہ کیا تھا تو شروع کے ابتدائی برسوں کے اندر حاجی خلیل حقانی اور دیگر جو افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کے سینئر رہنما ہیں، وہ پاکستان کے اندر پناہ کی تلاش میں آئے تھے اور یہاں پر گرفتار ہو گئے تھے اور پاکستانی جیلوں میں تھے وہ۔ اس وقت بیت اللہ محسود ایک قبائلی جنگجو لیڈر تھے جو افغانستان کی جنگوں میں شریک ہوتے رہے تھے، لیکن اس وقت تک ٹی ٹی پی کا کوئی باقاعدہ وجود نہیں تھا۔ تو پاکستانی فورسز جب پہلی مرتبہ ان کو تعینات کیا گیا وزیرستان کے اندر، تو بیت اللہ محسود نے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے بڑے تعداد کے اندر جو اہلکار تھے ان کو یرغمال بنا لیا تھا، چونکہ اس وقت تک قبائلی جو تنظیمیں تھیں یا جو مسلح گروپ تھے ان کے اور پاک فوج کی براہ راست آپس میں لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی، تو دونوں طرف سے ایک دوسرے پہ فائر کھولنے میں، پہل کرنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا جاتا تھا۔ اس وجہ سے ایک جو کانوائے تھا پاکستان آرمی کا، طالبان جو تھے، قبائلی طالبان جو تھے، جو بعد میں ٹی ٹی پی کا جن کو نام دیا گیا بیت اللہ محسود کے ساتھی، انہوں نے ان کا محاصرہ کر لیا تھا، اور وہ لڑے بغیر، چونکہ ان کے پاس واضح احکامات نہیں تھے یا کوئی ایسی ایس او پیز نہیں بنی تھیں، ابھی تک جنگ قبائلی علاقوں میں شروع نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے لڑنے کے بجائے بات چیت کو ترجیح دی اور وہ یرغمال بنا لیے گئے۔ تو پاکستانی جب حکام نے بیت اللہ محسود اور ان کے گروپ کے سامنے یہ مطالبہ رکھا کہ آپ کے جو ان کو اہلکاروں کو محاصرے میں لیا گیا ہے یا یرغمال بنایا گیا، ان کو رہا کیا جائے، تو بیت اللہ محسود نے جو شرائط رکھی تھیں اس کے اندر مالی امداد کے علاوہ جو افغانستان کے جو رہنما تھے، جو افغان طالبان کے رہنما تھے، ان کی رہائی کی شرائط بھی رکھی تھی، اور حاجی خلیل حقانی کے ساتھ اور بھی دیگر سینئر رہنما اس وقت بیت اللہ محسود نے رہا کروائے تھے۔ آنے والے برسوں کے اندر جب افغانستان کے اندر افغان طالبان کے رہنے کی جگہیں ختم ہو گئی تھیں، تو قبائلی جو طالبان تھے پاکستانی، جو بعد میں ٹی ٹی پی کے صورت میں سامنے آئے، انہوں نے مسلح تنظیمیں جو تھیں دیگر اور طالبان افغانستان کے، ان سب کو اپنے علاقوں میں پناہ دی اور اپنے علاقوں میں ان کی وجہ سے جنگ لڑی۔ اور اس ساری صورتحال کے بعد اب جس وقت ٹی ٹی پی حالت جنگ کے اندر ہے، تو افغان طالبان اپنی نجی محفلوں میں اس چیز کا اقرار کرتے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ ان کے جو تعلقات کی جو خرابی ہے اس وقت، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی والے جو پاکستانی طالبان ہیں اس وقت، وہ افغانستان کے علاقوں کے اندر موجود ہیں اور وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں، اور ان کے جو سیف ہاؤسز ہیں وہ کابل سے لے کر سرحدی علاقوں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ پاکستان کا جو افغان گورنمنٹ ہے موجودہ، اس کے اوپر دباؤ یہ ہے کہ آپ ان مسلح تنظیموں کو کنٹرول کریں، ان کے خلاف کارروائی کریں، ان کو گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کریں۔ جواب میں افغان طالبان یہ کہتے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے ان کے لیے، وہ زیادہ سے زیادہ جو کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ پاکستانی جو اتھارٹیز ہیں اور جو پاکستانی طالبان ہیں ان کے درمیان مذاکرات اور صلح اور کسی معاہدے کے لیے وہ کوششیں کر سکتے ہیں۔ البتہ پاکستانی طالبان کے خلاف کارروائی کرنا وہ کہتے ہیں ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے۔ یہ بالکل ویسی ہی صورتحال ہے جیسی امریکہ نے
9/11 کے حملوں کے بعد طالبان جو تھے افغانستان کی، جو اس وقت پاور میں تھے اور ان کی حکومت تھی، ان سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اسامہ بن لادن کے خلاف کارروائی کریں، اس کو گرفتار کر کے ان کے اور ان کے ساتھیوں کو امریکہ کے حوالے کریں۔ تو اس کے جواب میں ملا عمر اور ان کے ساتھیوں نے ایسے کرنے سے انکار کیا تھا، اور اس کی ہی وجہ سے 20 سال تک افغانستان میں امریکہ اور طالبان کے درمیان ایک مسلح تصادم چلتا رہا، اور جس کا انجام آخر ایک معاہدے ہی کی صورت میں اختتام پذیر ہوا۔ تو افغان طالبان اس جو 20 سالہ جنگ ہے اس کی مثال دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی طالبان کے خلاف کارروائی کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، اور کسی کو گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کرنا یہ بھی وہ کہتے ہیں ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اگر ان شرائط کے اوپر یا ان نکات کے اوپر اگر پاکستان کا اصرار جاری رہا تو حالات مزید خراب تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ان افراد کو گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ تو افغان طالبان کا اب بھی یہ اصرار ہے، اور اس وقت قطر کے اندر جو کسی نہ کسی مرحلے کے اوپر جو پاکستان اور جو مسلح تنظیمیں ہیں TTP کے نام سے، ان کے درمیان جو گفت و شنید ہو رہی ہے، اس کے اندر افغانستان کے جو طالبان ہیں وہ سہولت کاری کا فریضہ کردار ادا کر رہے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی معاہدے تک پہنچا جائے، تاکہ جو پاکستان کے اندر امن و امان کی صورتحال ہے، حملوں کی جو صورتحال ہے، اس کو قابو کر کے اور افغانستان اور پاکستان کے جو تعلقات کے اندر ایک گہری خلیج حائل ہو گئی ہے، اس کو پر کرنے کی طرف قدم بڑھایا جا سکے۔